إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر معزز حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز مقدر کر دی ہے اور ہمیں ہمارے عملوں اور ہماری نیتوں کا ذمہ دار بنا دیا ہے۔ اللہ کی تقدیر سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا۔ ہم اپنے عملوں اور اپنی نیتوں کے حساب سے پوچھے جائیں گے اور اسی حساب سے ہمارا معاملہ ہوگا، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ معاملہ فرمائے گا۔ دیکھیے، دنیا ہے جس میں ہم اور آپ، ہم میں اور آپ کی اکثریت ڈوبی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ یہ دنیا جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس دنیا کو تنگ کرتا ہے، یعنی کسی کو زیادہ ڈھیر سا دے دیتا ہے یہ دنیا اللہ تعالیٰ، اور کسی کو کم دیتا ہے اس دنیا سے اللہ تعالیٰ۔ یہ فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ یہ فیصلہ اللہ کا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق چلتا ہے۔ جن کا ایمان ہے اللہ کی تقدیر پر، اللہ کی تقدیر پر ایمان کے بغیر کوئی مسلمان اور مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری دنیا کی روزی مقرر کر دی ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بندے کی روزی مقرر ہے، جب تک اس کو اس کی روزی کا ایک ایک دانہ نہیں مل جائے گا تب تک اس کو موت نہیں آ سکتی۔ اتنی صراحت کے ساتھ 2-2-4 کی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں جس کی جتنی روزی مقدر ہے وہ روزی اسے ملے بغیر موت نہیں آ سکتی۔ آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فاجملوا فی الطلب، تو روزی حلال ڈھنگ سے، اچھے سے، ادب سے، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ ڈھونڈو، عزت سے روزی ڈھونڈو، حلال روزی ڈھونڈو۔ جتنی روزی مقدر ہے وہ مل کے رہے گی، اسے اپنے عمل سے حرام مت کرو، اسے اپنی نیتوں کو خراب کر کے حرام مت کرو، روزی تمہیں ملے گی۔ اور اسی لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ ہم دنیا میں روزی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے جائز اور صحیح طریقوں کو استعمال کریں، لالچ بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں جو تمہارا حصہ اللہ نے رکھا ہے اس کو بھولو مت، ڈھونڈو، اس کو تلاش کرو، لالچ کرو، لیکن تکاثر میں مت پڑ جاؤ، دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کے چکر میں مت پڑ جاؤ کہ ان کو کیسے میں پیچھے چھوڑوں اور ان سے آگے کیسے میں جاؤں۔ یہ چکر صحیح نہیں ہے۔ کہیں آدمی نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرے، حدیث میں آتا ہے کہ تکاثر جو ہے، کثرت کے ساتھ کثرت کا چکر
یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کثرت کی فکر زیادہ سے زیادہ کر لینے کی فکر کہاں ہونی چاہیے؟ اللہ کی تکبیر میں، اللہ کی تحلیل میں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے میں، اللہ تعالیٰ کا حمد کرنے میں، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں کثرت مطلوب ہے۔ اور دنیا میں کثرت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المکثرین ہم المقلون، جو زیادہ والے ہیں حقیقت میں آپ فرماتے ہیں یہی تھوڑے والے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جن کے پاس زیادہ دنیا ہے اکثر وہ اور زیادہ دنیا داریوں میں لگے ہیں، جو جتنی تدبیریں کر کے زیادہ سے زیادہ دنیا جمع کر رہے ہیں وہ اور تدبیروں میں لگے ہوئے ہیں کہ اور کیسے جمع ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آدم کی اولاد کو، آدم کے بیٹے کو اگر ایک وادی سونے کی ہو، ایک وادی کتنی بڑی ہوتی ہے، اتنا بڑا سونے کا ٹکڑا کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ آدمی کی عام طور پر 10-20 تولوں میں صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، وادی بھر سونا ہو اگر کسی انسان کے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو فکر ہوگی کہ 2 وادی کیسے ہو جائے، یعنی اپنی ساری صلاحیت، سارے سورسز، سارا عقل، ساری تگ و دو اسی میں لگائے رہتا ہے کہ ایک کا ڈبل کیسے ہو جائے، ڈبل کا اور زیادہ کیسے ہو جائے، اسی میں لگائے رہتا ہے ساری صلاحیتیں۔ آپ فرماتے ہیں جن کے پاس کثرت ہے، کثرت کے چکر میں جو لوگ ہیں انہی کے پاس کم ہے۔ کم کیا ہے؟ نیکیاں کم ہیں، اجر کم ہے، آخرت کی فکر کم ہے، عمل کرنے کے لیے وقت کم ہے، یعنی نیکی کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں، نیکی کمانے کی ان کو فکر نہیں، ان میں اکثریت کی فکر کس چیز کی ہے؟ کیسے زیادہ اور ہو جائے، کیسے ڈبل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان کرتے ہیں، اپنے تجربے میں ہم اپنے تجربے میں دیکھیں کہ کتنا چکر ہے انسان کو۔ آپ سوچئے ہم کو اور آپ کو کتنا چکر ہے، ہمیں 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کے لیے اللہ کے گھر میں تھوڑا سا وقت دینے کے لیے کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ کہاں ہے وہ وقت سارا ہمارا؟ ساری ہماری صلاحیتیں کہاں ہیں؟ کہاں ہم لگے ہوئے ہیں 1 کا 2 کرنے کے چکر میں، تکاثر میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاک کر دیا ہے تمہیں کثرت کے چکر نے، زیادہ کیسے ہو جائے یہ چکر اس طرح تمہیں ہلاک کر دیا ہے، غافل کر دیا ہے کہ تم مرنے تک پہنچ گئے، موت آ گئی اسی چکر میں۔ یہی چکر ہے بندے کا، انسان کا عام طور پر جس سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے، جسے ہماری شریعت روکتی ہے، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہمیں روکتا ہے۔ نفع کماؤ، حرص کرو، دنیا میں اپنے لیے بہتر معیار زندگی کے لیے، بہتر اپنے آل و اولاد کے لیے کوششیں کرو، بہتر چھوڑ کر کے جاؤ اپنے آل و اولاد کے لیے، لیکن اس کے چکر میں اتنا زیادہ ڈوب مت جاؤ، اتنی زیادہ دنیا داری نہ ہو جائے کہ غافل رہو آخرت سے، غافل رہو اللہ کے دین سے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرمانبرداری سے۔ دنیا جو کچھ ہمارے پاس ہے اس پر جو حق لاگو ہے، اولاد کا حق ہے، والدین کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، بہنوں کا حق ہے، جو بھی حقوق لاگو ہیں، ایک دوسرے کا حق ہے، حقوق ہیں، ان سے غافل مت ہو جاؤ۔ ان سے اگر غافل ہو گئے تو یہ انتہائی درجے کی دنیا داری ہے جس کے پیچھے پڑ کر کے انسان تکاثر کی راہ پر چلا جاتا ہے۔ تکاثر کہتے ہی ہیں کثرت کے ساتھ جمع کرنے کا، مال اور دنیا اور اسی طرح منصب اور عہدہ، اس کے پیچھے پڑا ہو آدمی، اور وہ سوچتا ہو کہ انسان سوچتا ہو کہ میں دوسرے سے کیسے آگے چلا جاؤں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جن کے پاس زیادہ ہے انہیں کے پاس حقیقت میں تھوڑا ہے، کیوں؟ زیادہ کا چکر انہیں اور زیادہ کے لیے اس کے پیچھے ڈال رکھا ہے، اور انہیں نیکیوں کی عام طور پر پرواہ نہیں ہے۔ ہم آپ دیکھیں بالکل جائزہ لیں، ایماندارانہ سچائی کے ساتھ جائزہ لیں، اپنے گریبان میں سر ڈال کر کے جائزہ لیں کہ دنیا کے پیچھے ہم جتنا پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا پھیلا رکھی ہے،
دنیا کو زیب و زینت بنا رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور دنیا کو ایسا بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ آزمائش کی جگہ بنا دیا ہے۔ اب اس دنیا میں ہمارے لیے اللہ نے حصہ بھی مقرر کیا ہے، ہمارا ایمان بھی ہے کہ روزی اللہ کی طرف سے ہماری طے ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے میں جو وقت اللہ تعالیٰ نے دین کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، تعلیم کے لیے خالی کرنا چاہیے، فارغ کرنا چاہیے، آخر وہ وقت کیوں نہیں نکلتا ہے؟ وہ وقت اس لیے نہیں نکلتا ہے کہ 1 کا 2 کیسے ہوگا، 2 وادی ہے تو 4 وادی کیسے ہو جائے گی، اسی میں ہم سب مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ فکر دے کل کی فکر تکاثر کے چکر میں نہیں ہے، اور جن کو تکاثر کا چکر ہوگا وہ کل کی فکر نہیں کر پائیں گے، ان کو آج ہی ہے۔ ایسا لگتا ہے ہم لوگوں کو اپنی زندگی میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس دنیا کے سوا کچھ نہیں ہے۔ عام طور پر ہمیں ایسے ہی لگتا ہے نا کہ اس دنیا کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ اور اسی دنیا کو بڑھانے کے لیے ساری صلاحیتیں ہم نے لگا رکھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عقل والا میری امت کے مومنوں میں عقل والا وہ ہے جو موت کو یاد کرتا ہو، کل کی تیاری کرتا ہو۔ کل کی تیاری آج کی تیاری سے روکا نہیں ہے، آج کی فکر سے روکا نہیں ہے۔ آج ہم بہتر سے بہتر جی سکیں، اس کے لیے حلال ذریعے اور اپنی صلاحیتیں لگائیں، اس سے روکا نہیں ہے۔ لیکن سب سے بڑا عقل مند وہ اگر ہمارے بیچ میں ہو جس کے پاس مال زیادہ ہو، پلاننگ زیادہ ہو، زیادہ کچھ کر لیتا ہو، جس کا اسٹینڈرڈ بڑا ہو، وہی عقل مند ہو اگر ہمارے نزدیک۔ تو اسلام کا پیمانہ یہ نہیں ہے، اسلام کا پیمانہ یہ ہے کہ جس کو دیکھو موت کو یاد کرتا ہو، کل کی تیاری کرتا ہو، اس کو سمجھو کہ وہ تمہارے صفوں میں، ایمان والوں کی جماعت میں سب سے عقل مند ہے، کیونکہ یہ دنیا بہت مختصر ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے موت کو جنتیوں اور جہنمیوں کے بیچ میں لا کر کے ذبح کر دیا جائے گا، کہے گا کہ اب کسی کے لیے موت نہیں ہے، اب کسی کے لیے موت نہیں ہے، صرف زندگی ہے، جنت کی زندگی ہے یا تباہی اور ہولناکی اور عذاب کی زندگی یعنی جہنم کی زندگی ہے۔ تو یہ صورتحال میں آپ دیکھیے کہ عقل مند کون ہے۔ عقل مند وہ ہے جو کل کی زیادہ فکر کرتا ہو، کل کی، اور ہم میں عقل مند وہ مانا جاتا ہے جس کو صرف آج کی فکر ہے، آج کی۔ اخلاق بلند رکھنا یہ مومنوں میں افضل مومن ہونے کی پہچان ہے۔ سب سے افضل مومن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مجلس میں پوچھا گیا، آپ سے پوچھا گیا کہ ایمان والوں میں سب سے بہتر کون ہے، سب سے افضل مومن کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو ان میں سب سے اونچے اخلاق کا ہو۔ ہم میں کون کسی سے کم بنتا ہے؟ ہم میں کوئی کسی سے تو کم نہیں بنتا ہے، عام طور پر تو یہی حالت ہے، لیکن اگر ہم میں کوئی کسی سے کم نہیں بنتا ہے، بہتر اور افضل ہی بنتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم ہی خود اپنے آپ سے پوچھ لو، اپنے گریبان میں سر ڈال کر کے اپنے ضمیر سے پوچھ لو، کیا تم اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتے ہو؟ تو کیا سب سے بہتر ہو اخلاق میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ایمان والوں میں اخلاق میں سب سے بہتر ہو وہ سب سے بہتر ہے۔ اور آپ سے پوچھا گیا ایمان والوں میں سب سے زیادہ عقل والا کون ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں ایمان والوں میں سب سے عقل والا وہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے عقل والا ایمان والی جماعت میں وہ ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہو۔ موت کو، مرنا ہے، موت کہاں ہے، کب آئے گی، کہاں آئے گی، کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بارہا وصیت کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کرتے ہیں موت کا تمہیں پتہ نہیں ہے تو موت کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ تمہیں پتہ نہیں ہے، تیاری کرتے رہو، کبھی بھی موت آ سکتی۔ اور دیکھیے ہم میں خبریں آتی رہتی ہیں، کہیں نوجوان مر گیا، کہیں بچہ مر گیا، کہیں بوڑھا مر گیا، بیمار مر گیا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کوئی حادثے میں نہیں ہیں، کسی مشکل میں نہیں ہیں، کسی بیماری میں نہیں ہیں، اچانک مر گئے۔ ایسے لوگوں کی موتیں سنتے ہیں کہ کہتے ہیں ہم نے کبھی ہاسپٹل نہیں دیکھا تھا، کبھی دوا نہیں کھائی تھی،
اچانک سننے میں آتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جن سے ان کی زبانیں سنتے تھے کہ ہمیں اللہ کا فضل ہے کبھی اسپتال کا منہ نہیں دیکھنا پڑا، کوئی گولی نہیں کھائی، لیکن پتہ چلا ارے اچانک کہ وہ آدمی تو مر گیا۔ تو موت کا وقت بندے کو پتہ نہیں ہے، اسی لیے حکم ہے کہ موت یاد کرو، موت کے لیے تیاری کرتے رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تاکہ فرما بردار مرو، مومن اور مسلمان مرو۔ موت کی تیاری جب بندہ کرتا رہے گا تو مومن اور مسلمان ہی ہو کر کے مرے گا۔ اس لیے اس کی فکر دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت فکر دلاتے تھے، بہت فکر دلاتے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ دنیا کے چکر میں کبھی میری امت ایسی نہ ہو کہ وہ غافل ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے تو صحابی بیان کرتے ہیں ہم سب لوگ آپ کے ساتھ بیٹھ گئے، ہم اکٹھا ہو گئے، آپ ممبر پر کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر بیٹھے اور آپ نے کہا دیکھو میں ڈر رہا ہوں اس بات سے کہ دنیا تمہارے لیے پھیل جائے گی، دنیا تمہارے لیے پھیل جائے گی اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فتح کے دروازے کھول دے گا۔ میں اس وقت سے تمہارے تعلق سے زیادہ ڈرتا ہوں کہ اس وقت تم اپنے آپ کو کیسے سنبھالو گے۔ دنیا آدمی کے پاس آ جائے تو اس کے ہاں دیکھیے کتنی سرکشی آتی ہے۔ اکثر دنیا داروں کے پاس سرکشی ہوتی ہے، اکثر حق کی پرواہ نہیں ہوتی، لوگوں کی پرواہ نہیں ہوتی، عام طور پر حق کا منکر ہو کر کے متکبر بن جاتا ہے، عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ یہ دنیا آنے کے بعد یہ صورتحال ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو دنیا کیا ہے، دنیا کی حیثیت تمہارے لیے کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں دنیا کسی کو جتنی بھی ملی ہو اتنی ہی ہے دنیا اس کی، کتنی؟ جتنا اس میں سے کھا لیا۔ جو کچھ دنیا ہے بندے کے لیے اس میں اس کا کتنا حصہ ہے، کتنا ہے جو کھا لیا، جو پہن لیا، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ باقی جب موت آ گئی اس کی تو اس کے بعد اس کا کچھ نہیں ہے، اس کا کچھ نہیں ہے، وہ تو اس کے بعد دوسروں کا ہو گیا، اس کا کچھ نہیں ہے۔ دنیا سے جو جانے کے بعد جو کچھ ہے اب اس کا نہیں ہے، اس کے وارثوں کا ہے۔ جاہلیت میں ایک طریقہ چلتا تھا، جاہلیت میں ایک طریقہ کچھ قبیلوں کچھ علاقوں میں چلتا تھا کہ وہاں بچیاں پیدا ہوتی تھیں تو انہیں مار دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ بہت سارے ان کے بزرگ تھے، بہت ساری وہ باتیں کرتے تھے، بچیوں کو آر کا سبب سمجھتے تھے۔ بچی ہے تو داماد لانا پڑے گا، داماد ڈھونڈنا پڑے گا، اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے، اپنی عزت کے خلاف سمجھتے تھے۔ بچی کو کھلانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ان کے اس تصور کا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں بھی کھلاتے ہیں انہیں بھی کھلائیں گے، نحن نرزقکم وایاہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہیں بھی کھلاتے ہیں انہیں بھی کھلائیں گے۔ جن کے کھانے اور جن کے خوراک کے ڈر سے تم انہیں قتل کر دینا چاہتے ہو اور تم قتل کر دیتے ہو، جیسے ہم تمہاری روزی کے ذمہ دار ہیں، روزی دے رہے ہیں، ایسے انہیں بھی روزی دیں گے۔ آپ دیکھیے ہم اپنی اولاد کے چکر میں کتنا صحیح غلط کرتے ہیں، کتنا صحیح غلط ہم کرتے رہتے ہیں رات دن۔ یہ نہیں سوچ پاتے کہ جس اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ پر روزی دی ہے ہمارے پاس بھی کیا تھا۔ ہم میں اکثر لوگ سوچیں کہ کیا تھا ہمارے پاس، سوچیں اپنا بیک گراؤنڈ، سوچیں اپنا پچھلا۔ اچھا ہے پچھلا سوچنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ذکر کرتے تھے، کبھی غالباً آپ کو یاد دلایا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن کہا ذرا لوگوں کو جمع کرو، امیر المومنین تھے، کہا جمع کرو ذرا لوگوں کو۔ جمع کیا گیا، امیر المومنین کا اعلان ہے جمع ہو جاؤ، جمع ہو گئے لوگ۔ تو جمع ہونے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کہتے ہیں ایک دور تھا ایسا، میرے اوپر ایک دور ایسا بیتا ہے کہ میں فلاں قبیلے کی اونٹنیوں کو چرا کر کے
اپنے دن گزارے کے لیے ان سے جو اجرت ملتی تھی وہی ہمارے گزارے کا ذریعہ تھا، اسی سے ہمارا گزارا ہوتا تھا۔ بنو مخزوم کی اونٹنیاں چرا کر کے میں جو اجرت اور مزدوری ملتی تھی اسی پر میرا گزارا ہوتا تھا۔ امیر المومنین ہیں، روب اور دبدبے کا عالم یہ ہے کہ دنیا سے بڑا پاور والا انسان کہیں بھی بیٹھا ہو تو خوف کھاتا ہے، مرعوب ہے عمر بن خطاب کا نام سن کر کے۔ یہ اتنی بڑی شخصیت ہے، کانپ جاتے تھے لوگ ان کا نام سن کر کے، ان کے جلال کا تذکرہ یا یاد کر کے لوگ خوف کھا جاتے تھے، لیکن بہت ڈرتے تھے اللہ سے، بہت ڈرتے تھے اللہ کے حکم کے تعلق سے۔ بہت مشہور ان کی صفت تھی، کان وقافا عند کتاب اللہ، کبھی بھی کوئی حوالہ دے دے یہ قرآن میں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، فوراً اپنی جگہ پر آ جاتے تھے۔ اللہ کا حکم ہے بس چپ ہو گیا، یہ صفت تھی۔ لیکن دیکھیے ایک دن کہتے ہیں کہ میں بنو مخزوم کی لوگوں کو جمع کر لیا، آپ کا اعلان ہوا تو جمع ہونے میں کیا دیر ہے، جمع ہو گئے لوگ۔ کہتے ہیں میں بنو مخزوم کی اونٹنیاں چرا کر کے اپنے دن گزارا کرتا تھا، وہی روزی روٹی تھی میری، ایسا سمجھ لیجئے ہمارے بھاشے میں، وہی روزی روٹی کا ذریعہ تھا۔ لوگوں نے پکڑ لیا، کہا امیر المومنین یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ عزت کی کوئی بات ہے، یہ تو ذلت کی بات ہو گئی، ایسی بات کرنے کی کیا ضرورت آپ کو محسوس ہو گئی؟ تو کہتے ہیں میرے دل میں خیال پیدا ہو جاتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس خیال کو کچل دوں کہ کبھی یہ خیال نہ پیدا ہو کہ میں کہاں ہوں، کتنا بڑے مقام پر میں بیٹھا ہوں۔ میں بتاؤں لوگوں کے سامنے کہ میری حالت کل کیا تھی، آدمی بتائے، آج بھی سوچے، ہم سب کو سوچنا چاہیے ہم کیا تھے کل۔ اکثریت کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر بہت کچھ دیا ہمارے ہاتھوں پر اور اسے ہم اللہ کا فضل مانتے ہیں، اس کی مہربانی مانتے ہیں، اس نے ہمارے ساتھ احسان کیا، عزت بخشی، دنیا دی، مال دیا، تو یاد کرتے رہنا چاہیے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا دیا، اسی دنیا کو مزید بڑھانے کے چکر میں حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں، دین کی کوئی تمیز نہیں، دنیا ہی کے لیے سارا وقت ہے، اللہ کے دین اور اس کی عبادت کے لیے کوئی وقت نہیں، علم اور تعلیم کے لیے کوئی وقت نہیں۔ جو مال ہے، مال سے مال کیسے بڑھے، مال اللہ کی راہ میں نہ لگائے، کہیں کم نہ ہو جائے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے نصیحت کرتے رہتے تھے، کہتے تھے دیکھو کثرت کا مال ہونا کب بہتر ہے، دائیں خرچ کرو مال ہے، بائیں خرچ کرو مال ہے، سامنے تقاضا ہے خرچ کرو مال ہے، پیچھے ہے تقاضا، دائیں بائیں آگے پیچھے خرچ کرتے رہو، اللہ نے مال دیا ہے، تب تو مال دیا ہے، تب تو خیر ہے، ورنہ مال آدمی پانے کے بعد خرچ کرتا رہے، کتنا خرچ کرے۔ کل ہم لوگ بات کر رہے تھے تو ایک آدمی حوالہ دے رہا تھا کسی بڑے آدمی کا، بڑے کاروباری کا، تو میں نے کہا یہ بڑے کاروباری کا حوالے دینے کا کیا مطلب ہے؟ بڑے کاروباری کا عام طور پر دوسروں کا حوالہ دینے والا ٹال مٹول والا ہوتا ہے، کبھی پلاننگ کرنے والا ہوتا ہے، لیکن عام طور پر ٹال مٹول کرتا ہے۔ کیوں ٹال مٹول کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرو، کل کے لیے خرچ کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو کل کی فکر کرے گا، آج ضرورت ہے آج خرچ کرتا ہے، آج کی ضرورت ہے آج خرچ کرتا ہے، آج ختم ہو جانے والا ہے، کل کبھی نہیں ختم ہونے والا ہے، تو کل خرچ کرنے کی کتنی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، کہا دیکھو خرچ کرنے میں موقع کی تلاش کرو، موقع کی۔ آپ فرماتے ہیں ایک آدمی 1 لاکھ خرچ کرتا ہے، 1 لاکھ، اور ایک آدمی 1 درہم خرچ کرتا ہے، ایک آدمی 1 لاکھ درہم خرچ کرتا ہے، ایک آدمی 1 درہم خرچ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دونوں برابر ہوتے ہیں، دونوں برابر ہوتے ہیں۔ 1 لاکھ خرچ کرنے والا بھی برابر ہے، 1 لاکھ خرچ کرنے والے کے برابر ہے 1 روپیہ خرچ کرنے والا۔ کیسے؟ پوچھ لیا صحابی رسول نے، یا رسول اللہ یہ کیسے؟ 1 لاکھ خرچ کرنے والے کے برابر 1 روپیہ خرچ کرنے والا کیسے ہوگا؟ تو آپ فرماتے ہیں جو 1 لاکھ خرچ کرتا ہے اس کے پاس شمار نہیں ہے کتنا ہے، اور جس کے پاس 1 روپیہ خرچ
کر رہا ہے. مان لو 1 لاکھ جس نے خرچ کیا اس کے پاس 1 کروڑ ہے، اور جس نے 1 روپیہ خرچ کیا اس کے پاس کتنا ہے؟ 1 لاکھ. 1 روپیہ خرچ کرنے والا برابر ہوا کہ نہیں برابر ہوا؟ جذبہ، خرچ کرنے کا جذبہ آج ہمارے پاس کم ہے تو ہم کم میں اپنا دین، اپنا گھر، اپنی فیملی چلاتے ہیں. جس بھائی کے پاس جو حیثیت ہے اس حیثیت سے اپنا گھر چلاتا ہے، اسی حیثیت سے چلاتا ہے. ایسے ہی اسی حیثیت سے جیسے آج کا دن وہ چلاتا ہے اور اس میں بہتر کرنے کی کوشش میں لگا ہے، ایسے کل کو بہتر کرنے کی کوشش میں لگے رہنا چاہیے. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسی میں سے. یہ کبھی عذر صحیح نہیں ہے کہ یہ تو فلاں لوگوں کا کام ہے، یہ فلاں لوگوں کا کام ہے. ہمارا آپ کا سب کا کام ہے، ہر ایک کا کام ہے. رب العالمین نے اتنا فضل فرمایا، اتنا فضل کہ کسی کو بھی اپنی رحمت اور بخشش سے محروم کرنے کے لیے کوئی موقع نہیں دیا ہے، بلکہ موقع سب کو دیا ہے. سب اللہ کی رحمت ڈھونڈ لو، سب اللہ کی بخشش ڈھونڈ لو، سب اللہ کے غضب سے بچنے کا راستہ ڈھونڈ لو، سب کے پاس موجود ہے. آپ فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ. آپ فرماتے ہیں کھجور کو توڑ کر کے دو، صدقے کے طور پر خرچ کرو آگ سے بچنے کے لیے. جیسے بہت کچھ خرچ کرنا ایک تقاضا ہے اور اس سے بندہ اپنی صلاحیت کے مطابق آگ سے بچنے کے لیے اللہ کی رضا، صدقہ، اور اسی طرح قیامت کے میدان میں جہاں سایہ نہیں ہوگا اللہ کے سائے کی تلاش کے لیے اور اس کی لالچ میں خرچ کرتا ہے. ایسے ہی آپ فرماتے ہیں ایک کھجور توڑ کر کے بھی بندہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا کہ بندے کے پاس کیا ہے. کیا ہے بندے کے پاس دینے کے لیے؟ میں نے ہی دی ہے روزی، میں نے ہی حصہ بانٹا ہے ہر ایک کا ڈفرنس کے ساتھ. کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو کروڑوں لاکھوں دیا، کسی کے پاس ہزاروں کی گنجائش نہیں ہے، لیکن دینے کا جذبہ اس کا ویسے ہی ہے جیسے کسی بڑے کے پاس ہے. اس لیے یہ فکر کیسے پیدا ہوگی؟ ہمارے علماء کہتے ہیں دنیا کا چکر زیادہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو آدمی کل کا لالچی نہیں رہ جاتا، آخرت کا فکر عام طور پر اس کو نہیں رہ جاتی. لیکن جس کو آخرت کی فکر ہے، زیادہ ہے تو زیادہ، کم ہے تو کم، ہمیشہ اس کو اس کی فکر ہوتی ہے. اور دیکھیے دنیا ایسی بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ عام طور پر تجربے میں دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اگر تجربے میں بھی دیکھنا ہے تو دیکھیے، تجربے سے آپ کی بات ثابت ہوگی کہ آپ کی بات ثابت ہے، ہمارے تجربے غلط ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں جو جتنا ہی بڑھتا ہے، جس کی عمر جتنی بڑھتی ہے اتنی ہی اس کی لالچ بڑھ جاتی ہے. جتنی دنیا بڑھی، عمر بڑھی، اتنی لالچ بڑھی. آپ فرماتے ہیں بوڑھا ہوتا جا رہا ہے انسان، جوان ہوتی جا رہی ہیں 2 چیزیں. کیا 2 چیزیں؟ عمر کی لالچ بڑھ رہی ہے کہ کتنی اب زندگی مل جائے، اور دوسری چیز مال کتنا بڑھ جائے. 2 چیزیں جوان ہو گئی اس کی زندگی میں، اور عمر اس کی بڑھاپے کی طرف جا رہی ہے. بڑھاپے کو کوئی کالا رنگ لگانے سے روکا جا سکتا ہے؟ کالا رنگ حرام ہے، لگانا حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رنگ کوئی بھی لگاؤ، کالا رنگ نہیں لگا سکتے. کالا رنگ لگا کر کے یہ بتایا جاتا ہے یا نظروں میں یہ دھوکہ آتا ہے کہ آدمی ابھی جوان ہے. بڑھاپے کو کوئی روک نہیں سکتا، بڑھاپے کو کوئی روک نہیں سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ہر بیماری کی دوا ہے، بڑھاپے کی کوئی دوا نہیں، موت کی کوئی دوا نہیں. کتنے اسمارٹ رہنے والے لوگوں کو آپ دیکھیے، جب ان کی عمر ہوتی ہے تو کیا کتنی بھی تدبیریں وہ کریں گے، کتنی بھی آنکھ میں دھول جھونکنے کی کوشش کریں گے، ظاہر رنگ روغن لگا کر کے، لیکن عمر کے تقاضوں کو روک نہیں سکتے. کسی نے کہا تھا کہ جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی، جوانی چلی گئی، آنے والی نہیں ہے. جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا. بڑھاپا آ گیا وہ جانے والا نہیں ہے. تو بڑھاپے میں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑھاپے میں کیا چیز جوان ہو جاتی ہے؟ مال کی محبت.
जितना जवानी में उसको माल की लालच नहीं होती, उससे ज्यादा बूढ़ा हुआ तो माल का लालची हो गया। दीन के तकाजों की भी कोई परवाह नहीं। हमारे यहाँ देखिए, हम कम परवाह करते हैं। जो नेक होते हैं उनको बहुत बड़ी नेकियों की लालच होती, बहुत लालच होती है नेकियों की। और जब बंदा नेकियों का लालची होता है, नेकियों का लालची, तो वो हर मौके पर लालच में लगा रहता है कि कैसे कोई नेकी कमा ले। कमाने की फिक्र होनी चाहिए। दुनिया में देखिए जायज नहीं है, दुनिया में मुकाबला करना किसी से जायज नहीं है। आगे बढ़ जाऊं, इनसे आगे बढ़ जाऊं, ये जायज नहीं है। दो चीजों में जायज है। किसी को आप अगर देखते हैं कि अल्लाह ने माल दिया है और वो खर्च भी करता है, तो आप हसद कर सकते हैं। कैसे? ऐ अल्लाह, ऐसे मुझे भी माल दे जैसे फलां को दिया, ताकि मैं भी खर्च करूं। और दूसरा आदमी कौन है? किसी को आप देखें कि उसके पास इल्म है, इल्म के तकाजों को पूरा करता है, तो आप हसद कर सकते हैं कि ऐ अल्लाह, फलां की तरह मुझे भी दे, ताकि मैं भी उस इल्म के तकाजों पर चल सकूं। दो के सिवा किसी तीसरे का मुकाबला या किसी और नुक्ते नजर से मुकाबला जायज नहीं हो, तकासुर है। वही तकासुर है, यानी किसी से आगे बढ़ जाने की तदबीरें करना, प्लानिंग करना, फील्ड में उतरे रहना कि आगे इससे बढ़ जाऊं। आगे बढ़ना कल के लिए जो आगे बढ़ाने वाली चीज है, उसकी फिक्र करने की जरूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अपने सहाबा को, कैसी गुर्बत थी आप सोचिए, रो पड़ेंगे अगर आप सोचेंगे। एक दिन अबू बकर उमर बैठे थे बाहर, आपके घर के बाहर बैठे थे अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा। दुनिया में जितने अंबिया आए, उन अंबिया की उम्मतों में सबसे बेहतर लोग बाहर बैठे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले तो कहा, क्या बात है? तो कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भूख की वजह से हम बाहर निकले। किसकी वजह से? भूख की वजह से। आपके पास बैठे थे कि आप निकलेंगे तो कहीं कुछ खाने का अल्लाह का कोई रास्ता निकाल दे। भूख ने हमें घर से निकाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं भी बहुत भूखा हूं। आप सोचिए, निकले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गए एक सहाबी रसूल के घर, आवाज दिया तो घर वाली ने जवाब दिया सहाबिया ने कि वो नहीं है, आप तशरीफ रखें, आपका खैर मकदम है, आपने हमें शरफ बख्शा, इज्जत बख्शी कि आप घर आए। इतनी देर में वो सहाबी रसूल आ गए। पानी लेने गए थे बाग में, बाग से, और फिर जब देखा खुशी से झूम उठे, आप आए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू बकर उमर आए हैं, जल्दी से गए, एक खजूर की टहनी ही तोड़ लाया, फल वाली खजूर, एक डाली समझ लीजिए तोड़ के ले आए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते हैं खजूर तोड़ लाते, पूरी डाली तोड़ लाए। कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए तोड़ लाया कि इसमें जैसा खजूर, जिस तरह का खजूर आपको पसंद है वो खाए, पका हो, कुछ पका हो, कुछ कच्चा हो, जैसा चाहे वैसा खा ले। तो हम डाली ही तोड़ के ले आए। इतने में छुरी उठाई, घर में बकरी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दूध देने वाली बकरी होगी तो उसे मत ज़बह करना। इतनी देर में उन्होंने सब कुछ जो अल्लाह ने दिया था मेजबानी के लिए सब तैयार कर दिया। इतनी नेमत, सब लोग आसूदा हो गए, खुशहाल हो गए। आप फरमाते हैं, देखो हम किस हाल में थे, किस भूख से बेहाल थे और किस तरह आसूदगी से खुशगवार हो गई जिंदगी। आप फरमाते हैं, लेकिन सुनो, अल्लाह ताला के यहाँ क़यामत के दिन इन नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। हालात की तब्दीली से जहां हम पहुंचे हैं, जहां हम हैं, या जिनको हम देखें दूसरों को किस तरह हालात के मारे हैं, अल्लाह की नेमतों की शुक्रगुजारी करना और अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करना, दुनिया के लिए बेहतर से बेहतर कोशिश करना, आखिरत को कभी नहीं भूलना। ये नसीहत है, ये वसीयत है अल्लाह ताला की। और ईमान वालों का मकाम इसी में है, ईमान वालों का मकाम इसी में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर नसीहत करते थे। एक दिन फजर में अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हमराह बहरैन का गल्ला आया था। इंतजार में भी थे कि आएगा तो बटेगा। तंगी के हालात में, तंगी में जो लोग हैं, कैसे मतलब उनकी फिक्र होती है कि कैसे कुछ आए।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خوشخبری ہے تمہارے لیے، یعنی غلہ آ گیا ہے، امید رکھو، لیکن ساتھ ہی ساتھ فرماتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو تمہاری تنگی سے زیادہ مجھے ڈر ہے تمہاری کشادہ حالی سے، تم خوشحال ہو جاؤ تو زیادہ مجھے ڈر ہے کہ اللہ کے نافرمان نہ ہو جاؤ، تنگی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ڈر کم ہے۔ ہم خوشحال لوگ، ہمارے خوشحال بھائی، ہماری مائیں بہنیں جو خوشحال ہیں وہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی فرما بردار ہیں۔ ہم خوشحال ہیں تو دیکھیں کیا ہمارے لیے خوشحالی خطرہ بن گئی؟ ہمارے دین و ایمان کے لیے، اللہ کی عبادت و فرما برداری کے لیے ہم غافل ہو گئے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے اپنی امت کی خوشحالی کا ڈر ہے کہ کہیں اور خوشحالی اور کے چکر میں وہ پورے طور پر غافل نہ ہو جائے، اور اگر غافل ہو گئے، دین سے ہاتھ دھو لیا، اللہ کی فرما برداری اور سنتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوئی، تو برباد ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دنیا میں بہتر زندگی، بہتر روزی کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو کوششیں کرنے کی، لالچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے ہی اللہ تعالی ہمیں کل کی زیادہ فکر کرنے کی توفیق دے، کیونکہ آج کی دنیا یہ بہت مختصر ہے۔ سمندر سے ایک سوئی کے ساتھ جتنا پانی آئے وہ اتنی مدت ہے اس دنیا کی آخرت کے مقابل میں۔ سمندر میں کتنا پانی ہے کوئی مثال نہیں بیان کی جا سکتی، اس کے لیے فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فکر دے، رب العالمین ہماری دنیا بھی بہتر بنا دے، رب العالمین ہماری آخرت بھی بہتر بنا دے۔ نبی کی یہ دعا کرتے رہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔